عید قربان ہے، عید قربان ہے، عید قربان ہے، عید قربان۔ جی السلام علیکم، شرجیل میر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ انجمن تاجران کے صدر ہیں ماشاءاللہ، آپ کی بڑی اچھی ورکنگ ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ انجمن تاجران کے جب سے صدر بنے ہیں تو انجمن تاجران ماشاءاللہ دن بدن گروتھ کر رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا آگاہی دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں۔ میں انجمن تاجران راولپنڈی کا، پنجاب کا اور انجمن شہریان رجسٹر کا پریزیڈنٹ ہوں، اور ایک 20 سال سے ایک ادارہ چلا رہا ہوں، اس کا نام تنظیم برائے بہبود مریضہ ہے، غریب مریضوں کے لیے۔ تو آپ نے کہا کہ تاجر جب سے آپ آئے بہتر، میرے آنے سے بہتر نہیں ہوئے، بلکہ آج کل کے دور کے معیشت جو پہیہ رکا ہوا ہے نا، آج کل تاجر بہت پریشان ہے۔ ہاں، ان کی پریشانی کو مرہم رکھنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کے کام آ سکیں۔ اس میں مطلب بہت تاجر پریشان ہو گیا، مطلب یہاں تک کہ کرائے کا دکان، کرائے کا گھر، بعض دفعہ تاجر کی بات راس ختم ہو گئی ہے، وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ وہ کوئی بائکیا چلا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی کسی نے کوئی مکینک کا کام سیکھ لیا ہے۔ چھوٹے تاجر کا بڑا برا حال ہے۔ اچھا سر، آپ بتائیں، آج عید کا دن ہے اور عید آپ کیسے مناتے ہیں؟ ہمارا عید کا دن ہو یا کوئی بھی چھٹی کا دن ہو، ہم ڈبل ریسکیو، ڈبل 1 ڈبل 2 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج تو بڑا خوبصورت دن ہے جو عید الاضحیٰ قربانی کا دن ہے ایک، اور ہمیں عید الاضحیٰ قربانی کا جذبہ سکھاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کی قربانی کو قبول کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ساری چیزیں حج کے اندر لے کے آیا۔ پھر آج وہ اس حج کے اندر ہی آپ قربانی جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم بھی ڈبل 1 ڈبل 2 کے تحت قربانی دیتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کو معاملہ اس دن بھی پڑ جائے تو ہم تو ان کے لیے ہر وقت کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ عید کی خوشیاں اسی طرح ہوتی ہیں کہ لوگوں کی مدد کی جائے، انسانیت کی مدد کرنے سے بڑی عید کوئی نہیں، اور یہ عید قربانی کا جذبہ لے کے آئی ہے۔ اور اسی طرح روٹین کے تحت ہم لوگ جو قربانی کا جانور ہے وہ صبح نماز پڑھنے کے بعد وہ ذبح کرتے ہیں، الحمدللہ جتنی قربانی ہوتی ہے، اور پھر بچے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک خوبصورت ماحول ہوتا ہے گھر کا، والد صاحب بھی، بچے بھی، بہو بھی، سب بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ گوشت کٹ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اسی کو پہلے کلیجی اور وہ تھوڑا سا گوشت بنوا کے وہ گھر میں سنت پوری کرنے کے لیے وہی پھر اس کو دوپہر کا کھانا کھایا جاتا ہے۔ پھر یہ 4 دن اگر کام نہ آئے تو فیملیز کے دن ہوتے ہیں، کبھی ہمارے گھر کوئی آ رہا ہوتا ہے، کبھی ہم ان کے گھر جا رہے ہوتے ہیں، تو آخر ہماری عید الحمدللہ اچھی گزر جاتی ہے۔ جی شرجیل صاحب، ماشاءاللہ بڑی دبنگ قسم کی آپ نے ریلی نکالی، اور جتنے ینگسٹر ہیں آپ نے سب کو لے کے نکلے، تو وہ کس طریقے سے آپ نے سب کو اکٹھا کیا، سب کو لے کے نکلے، اس میں کیا بات تھی؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت مشکل ٹاسک تھا کہ آج کے دور میں لوگوں کو نکالنا ایک سب سے مشکل کام ہے، لیکن جب میں آپ سے بڑی اہم بات کروں گا، جب رہنما موٹیویشنل ہونا، ہمارے یہاں رہنما موٹیویشنل نہیں ہے آج کل، کیونکہ نظریاتی نہیں ہے۔ جب آپ 20-25 سال نظریات پہ اور موٹیویشنل کام کر رہے ہوں گے نا، تو لوگ آپ سے پیار کریں گے۔ آپ نے دیکھا، آپ جو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود دیکھا اس پریشانی کے دور میں، کہہ رہا ہوں تاجر کا یہ حال ہے، یہ مارکہ حق کی اس کو منانے کے لیے، اپنی فتح کو منانے کے لیے آپ یہ دیکھیں کتنا موٹیویٹ کیا ہوگا میں 1 مہینے سے اپنے تاجروں کو موٹیویٹ کر رہا تھا، اس کا پھر جوش نظر آیا۔ اب تاجر ضروری نہیں ہے کہ تاجر کا بچہ وہی ہے تاجر کا بچہ بڑے بڑے سکولز میں پڑھتا ہے، بہت بڑے بڑے سکولز میں پڑھتا ہے، اچھا ایجوکیشنسٹ ہے وہ، اور وہ تعلیم یافتہ ہے وہ، تو آپ کو جو وہ نظر آئے نا، وہ اتنے موٹیویٹ ہو گئے تھے میرے تاجر کہ ان کے بچے بھی نظر آئے۔ بلکہ ایک بچے نے جس دن میری ریلی ختم ہوئی اس کے 2 دن بعد وہ آسٹریلیا دوبارہ پڑھنے کے لیے چلا گیا، وہ ماسٹرز کا وہاں PhD کرنے گیا ہوا ہے وہ، تو اس نے وہاں سے مجھے میسیج بنا کے بھیجا کہ یہ آپ کے لیے میں نے، کہ پاکستان کی اتنی بڑی ہیوج ریلی اور اتنے جذباتی لوگ، میں اتنا خوش ہوا ہوں آ کے، اور میں آپ سے اتنا موٹیویٹ ہو کے آ رہا ہوں۔ میرا ابا ٹھیک کہتے تھے،
تو مجھے بڑا فخر ہوا اپنے تاجروں کے بچے پہ کہ لرننگ پروسیس میں. اچھا میری جتنی بھی میرے ساتھ نا ہر طبقہ بڑی عمر کے بزرگ بھی موجود تھے جنہوں نے میری رہنمائی اس طرح کی کہ انہوں نے دعائیں کی اور مجھے لائن اور لینتھ سکھایا. اس میں دوسری جوان عمر کے ادھیڑ عمر کے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے محاذوں پہ یعنی کہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر ہم 20 موٹر سائیکل لکھائیں گے تو 50 لے کے آئیں گے. پاکستان کی جنگ کا معاملہ ہے, موٹیویشن ہوئی تھی ان کو. اور اسی طرح پھر ان کا جو بچے تھے وہ میری ورکنگ کمیٹی میں تھے, سارے تاجروں کے بچے. اور میرے جو ایک انجمن شہریان کا جنرل سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے باہر, وہ گیا ہوا تھا سعودیہ, اس نے وہاں بیٹھ کے اپنے انجمن شہریان کی ٹیم جو ینگ لڑکوں کی تھی, جو جھنڈا جنہوں نے پکڑا ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا جھنڈا تھا, اور پیدل مری روڈ سے لے کر چاندنی چوک, آپ وہاں سے لیاقت باغ سے لے کر چاندنی چوک تک لوگ جوان لڑکے بھاگ رہے تھے, اور میں بھی ان کے ساتھ بھاگ رہا تھا. اور لوگوں کا جذبہ, نعرے دیکھ رہے تھے آپ, لوگوں نے جھنڈے کس طرح لے کے آئے ہوئے تھے. یہ میری ورکنگ کمیٹی تھی جس نے ینگسٹر پیج میں میرا سنی تھا, عدنان تھا, یاسر مغل تھا, لالا یعقوب تھا, اسی طرح ہمارا عبد الوہاب تھا. یہ سارے, ہمارا ثناء اللہ پوری ریلی پہ بھاگتا گیا, میں خود کا بس کر دے یہ نہ تو گر ہی جائے, آخر میں گرنے والا ہوا تھا. اس طرح میرے سارے بیٹے, میرا اپنا بیٹا تھا امن جس کو میں نے آج تعارف کروایا آپ سے, میرا بھتیجا شایان تھا جس نے پوری ویڈیو کور کی ریلی کی, کبھی پیدل جا رہا ہے کبھی وہ اوپر جا رہا ہے. اور لوگوں نے ہمارے پہ جو پھول برسائے ان نون, ہمیں نہیں پتہ لگا وہ لوگ کون تھے. اتنا موٹیویٹ ہو گئے تھے کہ لوگوں نے ہمیں 3 جگہ ہمارا پھول پھینک کے استقبال کیا. تو یہ جذبہ تھا قوم کا, وہ مارکہ حق قوم جی ٹی وی قوم کا جذبہ تھا. فاتح قوم ہے, ہم نے دنیا کو بتایا فاتح اگر تاجر یہ ہے تو اور کیا ہوگا. جی شرجیل صاحب, لاسٹ میں آپ ہمارے ون پلس کو کیا پیغام دیں گے اور جتنے ینگسٹر ہیں ان کو کیا آگاہی دیں گے کہ وہ آنے والے ٹائم میں کیا کریں؟ دیکھیں میرے زیادہ تر توجہ اس وقت نا ینگسٹر پہ ہے جی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو انگیج کریں کسی نہ کس طرح. ہمارے بچے تو انگیج ہو گئے ہیں, وہ اچھے ایجوکیشن لے کے, کوئی کسی نے اپنا کون سا بزنس بڑا کر دیا, جوائن کر دیا. وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کڑا ہوا باپ موجود ہوتا ہے, پڑھا لکھا بیٹا آتا ہے, گروم کرتا ہے اب اس کا کاروبار. لیکن اسی طرح انجمن شہریان نے ہم دوسرے جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم مختلف قسم کے پروگرامز کریں گے, مختلف قسم کے سیمینارز کریں گے, اس میں موٹیویٹ کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل طور پہ لوگوں کو ایسے, ہم گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ایک ٹیکنیکل سکولز کھولیں تاکہ جو پڑھائی سے فارغ ہو, ہمیں پتہ ہو اتنی سیٹیں اس پہ موجود ہیں, پھر آپ اس کو اس فیلڈ میں لے کے جائیں. ہمیں اس وقت گراس روٹ لیول پہ بہت سی چینج کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ اب جو مارکا ہے جتنے بار ہم کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں. پھر اتنی خوبصورت بات کہ پورے دنیا کی نظر یہ ٹاکس جو تھی ہماری اسلام آباد ٹاکس, پھر ابھی اسلام آباد انشاءاللہ جلد ایگریمنٹ ہو جائے گا, اس سے پوری دنیا میں جو آپ کو جانتے ہیں تھے ممالک 293 ممالک, وہ پاکستان آج کر رہے ہیں پورا اس کا میڈیا. یہ بڑی فخر کی بات ہے. ہاں ہمیں بیگرز کہا جاتا تھا, آج سپر پاورز کو, چاہے وہ اسلامی سپر پاور ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, اس کو ضرورت اس بیگرز کی پڑی, کیونکہ یہ پاکستان زندہ باد والے لوگ تھے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا. جی شرجیل صاحب, لاسٹ میں آپ ہمارے ون پلس کو کیا پیغام دیں گے؟ میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ جو بھی پروگرام کریں, آج کل تو آپ اس میڈیا بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, جو بکتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے. تو کچھ پروگرام موٹیویشنل بھی ہونے چاہیے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, لوگوں کا زندگی نظریاتی اویئرنیس دینی چاہیے. آپ بچوں کے لیے, اچھا میں آیا ہوں نا, یوتھ کو بلائیں, اس سے پوچھیں, وہ مجھ سے بہتر بتائے گا, نالج رکھتے ہیں. وہ چھوڑیں ہمیں, اب پرانے ہو گئے ہیں, نئے بچوں کو آگے لے گئے, ان کو کیا کہتے ہیں, ان کو پش بیک کریں, ان کو اٹھائیں, وہ گرو ہوں گے. جو میں آج باتیں کر کے جا رہا ہوں, شاید میرا پڑھا لکھا بچہ مجھ سے بہت اچھی بات کرے گا, اور اس کے ذہن میں میرے سے اچھی بات ہوگی, وہ مجھ سے زیادہ اچھی بات کر سکے گا. ہاں ان کو لے کے آئیں ٹی وی پروگرام میں, تاکہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ ایک خوبصورت پروگرام ہو جائے.
عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی